دعا جو چھن گیا اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے مشکل وقت سے بچا لیتا ہے۔ جو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نہیں نواز سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی کیفیات سے واقف نہ ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اذیت سے بھرے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو تمہیں جب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ تو پھر یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی۔ اس نے ہر دعا سن لی ہے، بس اس نے صلے دینے کا ایک مقرر وقت رکھا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اس دل کو بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو تمہارا صبر اور تمہارا توکل کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور دیر تم اس یقین کے ساتھ مانگو اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن چیز مانگتے ہو تو اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے انہیں قبول کرنے کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اور یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو چھین لیا جائے اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ حالات تو ابھی تک بدلے ہی نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر حالات بدلے نہیں تو اب کبھی بدلیں گے بھی نہیں۔ تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو سوچ رکھا ہو وہ صرف ٹیمپرری خوشی ہو، اور جو اللہ نے سوچ رکھا ہے وہ مستقل خوشی ہو آپ کے لیے، کیونکہ تم وہ کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، لیکن یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے تمہارا صرف یقین ہی تو مانگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی اور تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح عطا کر دی۔ کیا ہر دکھ، ہر مشکل تباہی بن کر نہیں آتا؟ اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، اب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تب وہ تمہیں یا تو تھام لیتا ہے یا پھر اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہاری من پسند چیز کو کھونے کے خوف سے گزار کر اپنے آپ کی یاد کرواتا ہے۔ یہ تو بس اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے اور برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب تمہیں ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی۔
تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، اور دعائیں ناممکن کے لیے ہی تو ہوتی ہے۔ اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب بھی کر رکھا ہے۔ وہ تو تمہیں برے وقت سے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اچھے وقت میں یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں دبا دیا اور کون سے دکھ کو تم نے خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ٹوٹنا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے درد بھرے طویل سجدوں کو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے خود تک لے آتا ہے۔ جس اللہ نے آسمان اور زمین اور ان میں موجود رہنے والی ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس غم کے بعد اس رب نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے اگر وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، لیکن اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہ سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہیں ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، توکل رکھنا۔ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کی مدد تم تک آئے گی تو تمہارے آنسو اور تمہارا غم میں تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدل جائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ مایوس نہ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارا رب کتنی عظمت والا ہے؟ بس پورے یقین سے اور صبر سے اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بھی ایک دن آپ کے معاملات کو اچھا کر دے گا، آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا، آپ کے ہر غم کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔